بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کے گھر والوں نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ آج کل ٹیکساس میں مقیم تھا۔ اولاد اور بیوی بچوں کے چھوڑ جانے کا ملال اسے ضرور تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسلام ہی دین حق پر ہے، لہذا رشتوں کے بچھڑ جانے کا شوق منانے کی بجائے اس نے خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لیا تھا۔ آزمائش ہوتی یا آسائش، وہ بس اتنا کہتا، یا اللہ تیری رضا اس میں ہے تو میں ایسے ہی صحیح۔ ٹیکساس میں جب ایک یہودی نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہوئے سب کچھ چھوڑا اور اب بھی مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، کوئی لڑکی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود تم کو لگتا ہے کہ تم دین حق پر ہو، اگر ہاں تو کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ابو بکر رکھا، کیونکہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھے جانے والے شخص کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور جب میں نے ان کی محبت میں آ کر ان کے قریبی ساتھی کا نام چنا تو میری قسمت میں کچھ آزمائشیں بھی لکھ دی گئی تھیں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل سکے۔ اور رہی بات اسلام کو دین حق ماننے کی، تو میں نے ایک عبرتناک منظر دیکھا تھا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق پر ہے۔ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہو وہ کیوں اپنا مذہب نہیں بدلتا۔ ابو بکر کی بات سن کر یہودی نے کہا کہ میں عبرتناک واقعہ سننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا۔ جس پر ابو بکر نے اسے بتایا، میں اور میری فیملی انتہائی مذہبی ہندو فیملی تھی۔ میرے والد صاحب بہت بڑے مندر کے پنڈت تھے۔ والد صاحب نے وہاں مجھے بٹھانا چاہا، مگر میں یہاں ٹیکساس میں بزنس کرتا تھا، لہٰذا میرا وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا یہ پنڈت والی ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کو دے دی گئی، اور میرے بھائی نے اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح اسلام چاند جلی عالم جادوگر خود کو پارسا کہہ کر لوگوں میں رزق اولاد بانٹنے والے بات کرتے ہیں، مجبور و بے بس کم عقل ناسمجھ لڑکیوں اور عورتوں کو بہکا کر ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے بہکاوے میں نہ آئے تو اس طرح طرح کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میرا بھائی جب اس راہ پر چلا تو گھر والوں نے اس کو پنڈت کے منصب سے ہٹانا چاہا۔ جب اس کو ہٹایا تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر الفاظ سے محبت بھر رکھی تھی، لوگوں نے کسی اور کو مندر کا پنڈت ماننے سے انکار کر دیا، لہذا مجبوراً وہ ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہی رہی۔ مندر میں ایک نو عمر مسلمان لڑکی اپنی ایک ہندو سہیلی کے ساتھ آتی تھی۔ وہ کوئی پوجا نہ کرتی تھی، چونکہ اسکول اپنے پڑوس کی ہم عمر ہندو دوست کے ساتھ آتی جاتی، اور اس کی ہندو دوست مندر کے سامنے سے گزرتے ہوئے آتے جاتے مندر میں ماتھا ٹیکنے جاتی تھی۔ پہلے تو مسلمان لڑکی مندر کے باہر کھڑی ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرتی، بعد ازاں وہ اپنے دوست کے ساتھ مندر بھی چلی جاتی اور سائڈ پر کھڑی رہتی۔ چونکہ میرا بھائی اسی مندر کا پنڈت تھا، لہذا اس کا دل بھی مسلمان لڑکی پر آ گیا اور اس مسلمان لڑکی کو ورگلانے کی ترکیب کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے کہ چند ضعیف العقیدہ مسلمان خاص کر خواتین جیلی بابوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھی یہ چال چلی، مسلمان لڑکی کو جھوٹ بول دیا کہ وہ بھی اندر سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، بس مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے تاکہ بعد کا وقت آسانی سے کٹ جائے۔ وہ مسلمان نو عمر لڑکی نادان نہ سمجھ سکی تھی میرے بھائی کی گھنونی سازش کو، نہ سمجھ سکی اس کی باتوں میں بہکاوے میں آگے میرے بھائی نے مندر پر آنے جانے والے نذرانوں سے اسے پیسے یہاں تک زیور دینا شروع کر دیا اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا، مگر دولت مکاری و محبت کے نام پر بھی وہ لڑکی کو بستر پر نہ لا سکا۔ اس نے لڑکی سے جعلی نکاح کا ڈرامہ رچا لیا اور اسے قائل کیا کہ پہلے ہندوؤں کی طرز پر مندر میں شادی کرتے ہیں، بعد ازاں جب میں کھل کر اسلام قبول کروں گا تو نکاح کر لیں گے۔ مسلمان لڑکی نے اس کی بات مان لی اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میرے بھائی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا ہے، شادی کے 4 ماہ بعد لڑکی میرے بھائی کو کھل کر اسلام قبول کرنے کا کہتی ہے، مگر میرا بھائی انکار کر دیتا ہے۔ انکار پر لڑکی واپس گھر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو میرا بھائی اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے جہاں وہ روز اس کی عزت نوچتا ہے۔ تقریباً 7-8 ماہ قید رہنے کے بعد جب میرے بھائی بس مٹ جاتی ہے، وہ مسلمان لڑکی امید سے ہو جاتی ہے تو میرا بھائی اسے کمرے میں بند کر کے زندہ جلا دیتا ہے۔ سننے والوں نے لڑکی کے جو آخری الفاظ سنے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ میرا رب جو ابھی بلوں سے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے وہ تجھ سے بھی اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا، تو مجھے زندہ جلا رہا ہے، میری بات لکھ، تجھے بھی زندہ جلا دیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ وہاں کھڑے سب تماشائی مشرک تھے، انہوں نے بتوں کو خدا مان رکھا تھا، لہذا ان کو لگا کہ یہ مسلمان لڑکی موت کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی ہے اور بے اختیار اس کے زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، ایسی ہی بد دعائیں دیتے وہ مسلمان لڑکی جل کر کوئلے راکھ میں بدل گئی۔
लोग तमाशा देखकर घरों को चल दिया, मगर चंद सालों बाद ही मेरा भाई, जो कि पंडित और आग जलाकर पूजा में मसरूफ था, अचानक आग ने उसके जिस्म को आ लिया। करीब खड़े लोगों ने आग तो बुझा दी, अलबत्ता मेरे भाई के जिस्म का कुछ हिस्सा झुलस गया। मेरे भाई को अस्पताल दाखिल करवाया गया, मगर बजाय इस हालत में बेहतरी आने के जलसे हुए हिस्से में इजाफा होता गया। यहाँ तक डॉक्टर ने लाइलाज करार देकर हमें दिल्ली के एक अस्पताल में भेज दिया। दिल्ली के इस अस्पताल में मेरा भाई 6 माह दाखिल रहा, मगर उसकी हालत में बेहतरी ना आ सकी। यहाँ तक झुलसने का निशान पूरे जिस्म पर फैल गया, पूरा जिस्म नकारा हो गया। मेरा भाई हर वक्त तकलीफ में रहता। 6 माह बाद दिल्ली अस्पताल में मजीद रखने से माजरत कर ली और हमने भाई को लेकर वापस घर आ गए। मैंने यहाँ अमेरिका के डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, डिस्कस किया। यहाँ तक हुकूमती सतह पर ताल्लुकात इस्तेमाल करके अमेरिका के डॉक्टर्स ने इंडिया ले गए। बज़ाहिर जो भी डॉक्टर देखता उसको केस नॉर्मल समझता, मगर जब इलाज शुरू करता तो कुछ ही अरसा बाद हार मान कर इनकार कर देता। अमेरिकन डॉक्टर ने ऐसा ही किया और आखिर में मशवरा दिया कि इसे खुद ही मार दो तो बेहतर है, वरना ना जाने कितना अरसा यूं ही पड़ा रहेगा। पहले हमने डॉक्टर्स की राय को नजरअंदाज किया, मगर हमारे भाई ने भी डॉक्टर्स का मशवरा मानने का कहा, तो हम लोग भी इसके मुतालिक सोचने लगे। इसी दौरान मेरे भाई ने हिलना जुलना बोलना चलना तुर्क कर दिया। माँ उसकी आंखें हरकत करती थी जो बताती थी कि वो जिंदा है। दूसरी तरफ सब घर वाले भी उकता चुके थे, लिहाजा मजबूरन मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया। क्योंकि मेरा भाई जिंदा था, लिहाजा जब उसे जलाया गया अजीब सा मंजर था। भाई की जिल्द जल गई, मगर जिसे मकड़ कर ऊपर को उठ गया था। मजबूरन थोड़े की मदद से उसकी रीढ़ की हड्डी को जगह जगह से तोड़कर सीधा किया गया और दोबारा जलाया गया। अब की बार सर नहीं जल रहा था, लिहाजा सर को भी हथौड़े की मदद से तोड़कर इसके अंदर तेल डालकर इसे आग लगाई गई। और मेरे भाई की इतनी इबरतनाक मौत देखकर वहां खड़े बहुत सारे लोगों को वो मुसलमान लड़की याद आई थी। लोगों ने इसके मुतालिक चामगोइयां भी शुरू कर दी थी। मेरे भाई के बाद काफी लोगों ने इस्लाम पर तहकीकात शुरू की और बहुत सारे ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन तहकीकात करने वालों और इस्लाम कबूल करने वालों में से मैं भी था। जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला को मोहब्बत अपनी तमाम मखलूकात से है। अफजल मखलूकात इंसान को बनाया गया और इंसानों में से अल्लाह ताला को प्यारे अहले ईमान लोग हैं। लिहाजा मैंने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की दौलत मिल जाने के बाद मेरे दिल में कोई मलाल नहीं कि मैंने क्या कुछ खो दिया है। याद रखना, ईमान का हुस्न यही है कि मरते वक्त अगर आप अपने ईमान सलामत ले जा रहे हैं तो यूँ समझें आप अपने साथ पूरे जहां की दौलत ले जा रहे हैं। ये दुनियावी धन दौलत जाहो जलाल अर्जी है। आप अजमाले मुसलमान जब से दौलत के पीछे पड़े हैं तब से जवाल पजीर हैं और पेट भर कर वो लोग भी सोते हैं जिनके पास एक पैसा तक नहीं होता, क्योंकि इस्लाम कहता है रिज्क पैसे से नहीं मिलता, रिज्क अल्लाह ताला देता है। वस्सलाम।